السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 5 ہے۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے سبق نمبر 4 کا پارٹ نمبر 1 ضرور دیکھ لیجئے۔ یہاں من استفہامیہ کے بارے میں کچھ کہتا چلوں، کیونکہ کچھ جگہوں پر اس کا ترجمہ کرنے میں طالب علم الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ من کا ترجمہ کون بھی ہوتا ہے اور کس بھی ہوتا ہے۔ اب کہاں پر من کا ترجمہ کون سے کیا جائے گا اور کہاں پر کس سے کیا جائے گا، بالکل سمپل اور آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے، من کبھی مرفوع کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کبھی منصوب کی جگہ پر، تو کبھی مجرور کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ٹینشن مت لیجئے، مثالوں سے یہ سب باتیں کلیئر اور واضح ہو جائے گی۔ بس اس ویڈیو کو دھیان لگا کر دیکھیے۔ چشمہ لگائیں یا نہ لگائیں، ایک آدمی نے جو عینک یعنی چشمہ پہنتا تھا، اس نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا دھیان لگا کر پڑھنا۔ بیٹے نے پلٹ کر جواب دیا کہ ابو آپ تو چشمہ لگا کر پڑھتے ہو، میں بھی چشمہ لگا کر پڑھوں گا۔ تو آپ آنکھ کا چشمہ لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن دل کا چشمہ ضرور لگا لیجئے، یعنی دھیان دیجئے۔ تو چلیے آمدم برسر مطلب اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ زیادہ الجھن میں نہ ڈالتے ہوئے آپ من کا ترجمہ ان مثالوں سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی مثال ہے ضرب الرجل الولد، آدمی نے لڑکے کو مارا۔ یہاں پر ضرب فعل ہے، الرجل فاعل ہے اور الولد اس کا مفعول بہ ہے۔ ضرب یہ ماضی کا صیغہ ہے اور فعل متعدی ہے، اور جب ماضی کا صیغہ اور فعل متعدی ہو تو فاعل کا ترجمہ کرنے کے اندر نے کا لفظ نکلتا ہے۔ جیسے یہاں پر آدمی نے، یہ نے کا لفظ نکلے گا، آدمی نے لڑکے کو مارا۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر آپ الرجل کو نکال دیں اور اس کی جگہ پر من لگا دیں، لیکن چونکہ من جو ہوتا ہے وہ شروع میں لگے گا، کوئی بھی کویشچن لفظ جو ہو، استفہامیہ لفظ جو ہو، اس کو ہمیشہ شروع کے اندر لگایا جاتا ہے۔ تو اگر الرجل کو نکال کر آپ من لگائیں گے لیکن وہ من شروع میں لگے گا، من ضرب الولد، تو اب اس من کا ترجمہ ہوگا کس نے، کیونکہ یہ الرجل فاعل کی جگہ پر لائے، تو الرجل کا ترجمہ ہوا تھا لڑکے نے۔ تو اب یہاں پر من کا ترجمہ کریں گے کس سے، اور نے کا جو ترجمہ فاعل کے اندر نکلتا ہے وہ تو نکلے گا ہی۔ تو من ضرب الولد اس کا ترجمہ ہوگا کس نے لڑکے کو مارا۔ اور اگر یہاں پر الولد کو نکال دیں اور اس کی جگہ پر من لگائیں، لیکن وہ من وہاں پر نہیں لگے گا، شروع میں لے آئیں گے، تو اس طرح مثال بنے گی من ضرب الرجل۔ اب اس صورت کے اندر ترجمہ یہ ہوگا آدمی نے کس کو مارا۔ تو الرجل فاعل کی جگہ پر من لگایا گیا تو کس نے ترجمہ ہوا، اور اسی من کو مفعول بہ کی جگہ پر لگایا گیا تو اس کا ترجمہ کس کو ہوا۔ ایسے ہی نیچے کی مثال نصر الرجل الولد، لڑکے نے، آدمی نے لڑکے کی مدد کی۔ یہاں پر اگر الرجل کو نکال کر یوں کہا جائے من نصر الولد، تو ترجمہ ہوگا کس نے لڑکے کی مدد کی۔ اور اگر فاعل کو برقرار رکھا جائے اور الولد کو نکال کر اس کی جگہ پر من لگائیں، من نصر الرجل،
تو ترجمہ ہوگا آدمی نے کس کی مدد کی۔ تیسری مثال ظلم الرجل الولد، آدمی نے لڑکے پر ظلم کیا، فاعل کو نکال کر کہیں گے من ظلم الولد، تو ترجمہ ہوگا کس نے لڑکے پر ظلم کیا۔ اور اگر الولد مفعول بہ کو نکال کر کہا جائے من ظلم الرجل، تو ترجمہ ہوگا آدمی نے کس پر ظلم کیا۔ تو پہلی مثال میں ولد کی جگہ پر من لگایا گیا تو اس من کا ترجمہ ہوا کس کو، کس ترجمہ ہوگا، لیکن مفعول بہ کے اندر کو، کی، پر اس قسم کے حرف نکلتے ہیں۔ جیسے پہلی مثال کے اندر ضرب الرجل الولد میں مفعول بہ کی جگہ پر من کو لگایا گیا تو کس کو، دوسری مثال کے اندر الولد مفعول بہ کی جگہ پر لگایا گیا تو اس کا ترجمہ ہو کس کی، اور تیسری مثال کے اندر الولد کی جگہ پر من لگایا گیا تو ترجمہ ہو کس پر۔ یہاں پر اگرچہ پر یعنی اعلیٰ نہیں ہے لیکن پھر بھی مفعول بہ کے ترجمے کے اندر یہ پر نکلے گا۔ خیر، تو اگر فعل متعدی ماضی کا صیغہ ہو اور فاعل کی جگہ پر من لگایا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کس، اور فاعل کے اندر جو نے کا لفظ نکلتا ہے وہ تو لگے گا ہی۔ اور اگر مفعول بہ کی جگہ پر لگایا جائے تب بھی اس کا ترجمہ کس ہوگا، لیکن وہاں پر کس نے ایسا حرف نہیں نکلے گا بلکہ کس کو، کس کی، کس پر وغیرہ، نے کے علاوہ کوئی اور حرف نکلے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے ضرب الولد، لڑکے کو مارا گیا، یہاں پر ضرب فعل مجہول کا صیغہ ہے اور الولد اس کا نائب فاعل ہے۔ جو مفعول بہ ہوتا ہے اسی کو نائب فاعل مجہول کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو لڑکے کو مارا گیا، اگر یہاں پر الولد کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ پر من لگایا جائے اور یوں کہا جائے من ضربا، تو ترجمہ ہوگا کس کو مارا گیا۔ ایسے ہی نصر الولد، لڑکے کی مدد کی گئی، یہاں پر من لگائیں گے ولد کو نکال کر تو من نصیرہ کس کی مدد کی گئی۔ ظلم الولد، لڑکے پر ظلم کیا گیا، یہاں پر اگر الولد کو نکال دیں گے اور کہیں گے من ظلم تو اس کا ترجمہ ہوگا کس پر ظلم کیا گیا۔ الغرض، اگر فاعل موجود ہو اور اس کے بعد اس جملے کے اندر من لگتا ہے تو کبھی بھی اس کا ترجمہ کس نے نہیں ہوگا۔ کس نے کا ترجمہ فعل متعدی ماضی کا صیغہ اور فاعل ہو، اسی کے اندر فاعل کی جگہ پر من ہو، اسی وقت کس نے ترجمہ ہوگا۔ اب نیچے دیکھیے ذهب الرجل الى الولد، مرد گیا لڑکے کے پاس، اگر یہاں پر الرجل فاعل کو نکال دیا جائے اور یوں کہا جائے من ذهب الى الولد، تب ترجمہ ہوگا کون لڑکے کے پاس گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں فاعل ہیں لیکن یہاں پر ترجمہ کون ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذهب فعل لازم ہے، اور اگر فعل لازم ہو اور اس میں فعل لازم ہو اور وہ بھی ماضی کا صیغہ ہو اور اس میں فاعل کی جگہ پر من کو لگایا جائے تو اس من کا ترجمہ ہوتا ہے کون۔ تو من ذهب الى الولد، کون لڑکے کے پاس گیا۔ اسی طرح ذهب الرجل الى خال الولد، آدمی لڑکے کے ماموں کے پاس گیا۔ یہاں پر دیکھیے اگر یہاں سے الولد کو نکال دیا جائے، خالون کے بعد جو الولد جو مضاف الیہ بن رہا ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے اور وہاں پر من لگایا جائے، لیکن چونکہ یہ من شروع میں لگتا ہے اس وجہ سے یہ پورے جملے کو وہاں پر شروع میں لانا پڑے گا۔ الی خال من، الی خال من ذهب الرجل، آدمی کس کے ماموں کے پاس گیا۔ تو یہاں پر من مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی ھذا القلم للولد، یہ قلم لڑکے کے لیے ہے یا لڑکے کا ہے، اگر یہاں پر ولد کی جگہ پر من لگا ہے تو چونکہ یہ شروع میں آئے گا اس لیے جملہ اس طرح بنے گا لمن ھذا القلم،
یہ قلم کس کے لیے ہے یا یہ قلم کس کا ہے، تو یہاں پر من جو ہے یہ مجرور کی جگہ پر استعمال ہوا ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آیا۔ ایسی انت ابن المدرس، تو استاد کا بیٹا ہے، اگر یہاں پر المدرس کی جگہ پر من لگا ہے تو چونکہ یہ تو مضاف الیہ ہے اس لیے اس کو شروع میں لے آنا پڑے گا، ابن من انت، تو کس کا بیٹا ہے، تو یہاں پر ابن من میں من جو ہے مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ تو خیر من جو ہوتا ہے فاعل کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، من جو ہوتا ہے مفعول کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، من نائب فاعل کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، من حرف جر کے بعد مجرور کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور من مضاف الیہ کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا جیسا موقع ہو اسی کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اکل الرجل الموز، آدمی نے کیلا کھایا۔ اب یہاں پر الموز کی جگہ پر آپ من لانا چاہے تو نہیں لا سکتے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے من اکل الرجل، آدمی نے کس کو کھایا، کیونکہ من جو ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی انسانوں کے لیے آتا ہے، اور ماذا جو ہوتا ہے وہ چیزوں کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پر الموز یہ چیز ہے، کوئی انسان نہیں ہے، ذوی العقول میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کی جگہ پر آپ من نہیں لگا سکتے بلکہ ماذا لگانا پڑے گا۔ تو آپ جملہ اس طرح کہیں گے، ماذا اکل الرجل، آدمی نے کیا کھایا۔ ایسے ہی شرب الرجل الماء، آدمی نے پانی پیا، تو آپ یہاں پر کریں گے ماذا شرب الرجل، آدمی نے کیا پیا۔ کتب الرجل الدرس، آدمی نے سبق لکھا، تو یہاں پر بھی الدرس کو نکال کر آپ لگائیں گے ماذا کتب الرجل، آدمی نے کیا لکھا۔ غسل الرجل المندیل، آدمی نے رومال دھویا، تو یہاں پر بھی آئے گا ماذا غسل الرجل، آدمی نے کیا دھویا۔ تو ان مثالوں کے اندر آپ مفعول بہ کی جگہ پر من استعمال نہیں کر سکتے، جیسا کہ اس سے پہلی جو والی مثال تھی اس میں تو آپ نے من کا استعمال کیا، کیونکہ وہاں پر الولد یہ ذوی العقول میں سے تھا، اس لیے وہاں پر تو من کا استعمال کرنا درست تھا، لیکن یہاں پر مفعول بہ کی جگہ پر آپ من استعمال نہیں کر سکتے بلکہ ماذا استعمال کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی اکل الموز، کیلا کھایا گیا، یہاں پر بھی آپ من استعمال نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے من اکیلا، کس کو کھایا گیا، بلکہ یہاں پر ماذا استعمال کرنا پڑے گا، ماذا اکیلا، کیا کھایا گیا۔ ایسے ہی شرب الماء، پانی پیا گیا، تو آپ لگائیں گے ماذا شرب، کیا پیا گیا۔ کتب الدرس، سبق لکھا گیا، یہاں پر آپ کہیں گے ماذا کتب، کیا لکھا گیا۔ غسل المندیل، غسل المندیل، رومال دھویا گیا، تو یہاں پر آپ کہیں گے ماذا غسل، کیا دھویا گیا۔ ان مثالوں میں آپ من اکیلا، من شربا، من کتبا، من غسلا اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ لیجئے، بالکل آسان انداز میں آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کسی بھی فعل کے ساتھ اس کا مفعول بہ موجود ہے اور اس فعل کے اوپر من داخل ہوا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ من فاعل کی جگہ پر آیا ہے۔ اگر مفعول بہ موجود ہے اور فعل جو ہے وہ فعل معروف ہے تو آپ من کا ترجمہ کس نے ہی کریں گے، کیونکہ مفعول بہ آ گیا تب یہ من فاعل کی جگہ ہی لے گا، اور جب فاعل کی جگہ لے گا تو پھر اس صورت کے اندر من کا ترجمہ ہوگا کس نے۔ اس لیے مفعول بہ کو ہی صرف دیکھ لے، مفعول بہ ہو تو پھر کس نے ترجمہ کریں، اور اگر فاعل وہاں پر موجود ہیں اور مفعول بہ نہیں ہے اور اس صورت کے اندر من فعل کے ساتھ لگ کر آیا ہے تو پھر وہاں پر من کا ترجمہ کس تو ہوگا ہی، لیکن اس کے بعد نے کا لفظ نکلے گا نہیں، کیونکہ فاعل کا ترجمہ کرنے کے اندر ہی، اور فاعل بھی کون سا، فعل متعدی کا ماضی کا صیغہ تب، تو فاعل کے ترجمے کے اندر نے کا لفظ نکلتا ہے۔
اب آئیے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ کو اچھی طرح اس سبق کے ترجمے سے اس بات کی وضاحت اچھی طرح ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الخامس، پانچواں سبق. المدرس قال، استاد نے کہا. من فتح باب الفصل، دیکھیے یہاں پر باب الفصل درس گاہ کا دروازہ، تو یہ مفعول بہ ہی آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ من فاعل کی جگہ لی، اس لیے یہاں پر آپ کس نے ترجمہ کریں گے. من فتح باب الفصل، کس نے درس گاہ کا دروازہ کھولا. حامد قال، حامد نے کہا. انا فتحتہ، میں نے اس کو کھولا. یہ ہو سے مراد باب، ہو یہ مفعول بہ ہے جو بابن کی طرف لوٹے گی. المدرس قال، المدرس قال. ومن فتح النوافذ، استاد نے کہا اور کس نے کھڑکیاں کھولی. یہاں پر بھی دیکھیے النوافذ مفعول بہ ہے. جب یہ مفعول بہ ہے تو یہ من نے فاعل کی جگہ لی، اس لیے یہاں پر ترجمہ ہوگا کس نے. ومن فتح النوافذ، اور کس نے کھڑکیاں کھولی. علی قال انا فتحتها، علی نے کہا میں نے اس کو کھولا. المدرس قال من کسر هذا المکتب، یہاں پر بھی هذا المکتب مفعول بہ ہے، اس لیے من کا ترجمہ کریں گے کس نے. من کسر هذا المکتب، یہ میز کس نے توڑی. انت کسرتہ یا ہاشم، اے ہاشم کیا تو نے اس کو توڑا. ہاشم قال لا انی ما کسرتہ، ہاشم نے کہا نہیں بلا شبہ میں نے اس کو نہیں توڑا. المدرس قال رجا زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، کیا استاد نے کہا کیا زکریا اور حمزہ اور عثمان مکہ سے لوٹے. حامد قال لا ما رجاؤ، حامد نے کہا نہیں وہ نہیں لوٹے. عباس قال یا استاد خرج الطلاب الجدد و ذهبوا الى المدیر، عباس نے کہا اے استاد نئے طلبہ نکل گئے اور وہ پرنسپل کے پاس گئے. المدرس قال افہمت الدرس یا طلحۃ، استاد نے کہا کہ طلحہ کیا تو نے سبق سمجھ لیا. طلحۃ قال نعم فہمتہ جیدا، طلحہ نے کہا ہاں میں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا. المدرس قال اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، استاد نے کہا اے فیصل کیا تو نے جوابات لکھے. جواب ان کی جمع ہے اجوبۃ. فیصل قال لا ما کتبتها، فیصل نے کہا نہیں میں نے اس کو نہیں لکھا. یہاں سے مراد جوابات، کیونکہ اجوبۃ یہ جمع غیر ذوی العقول ہے اور جمع غیر ذوی العقول کی طرف لوٹنے والی ضمیر واحد مؤنث لائیں گے، اس لیے یہاں پر ہا یہ مفعول بہ ہے جو اجوبۃ کی طرف لوٹ رہی ہے. المدرس قال لماذا، استاد نے کہا کیوں. فیصل قال لأننی ما فہمت الاسئلۃ، فیصل نے کہا اس لیے کہ میں نے سوالات کو نہیں سمجھا. یاد رہے ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، بلا شبہ، اور ان کا معنی ہوتا ہے کہ. لیکن جب ان کے اوپر ف لگ جائے فإن، اور ان کے اوپر لی حرف جر لگ جائے لأن، تو ان دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے کہ، ریزن بتلانے کے لیے، جس کو انگلش کے اندر بیکاز کہتے ہیں. بیکاز اس لیے کہ، کارن بتلانے کے لیے. المدرس قال احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، استاد نے کہا ابراہیم کیا تو نے سورہ فجر یاد کر لی. ابراہیم قال نعم حفظتها وحفظت سورۃ التین ایضا، ابراہیم نے کہا ہاں میں نے اس کو یاد کر لیا اور میں نے سورہ تین بھی یاد کر لی، یعنی والتین والزیتون وطور سینین، تیسرے پارے کے اندر ہیں. تمارین مشق. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے. نمبر 1 این ذهب الطلاب الجدد، نئے طلبہ کہاں گئے. اس کا جواب آئے گا ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، نئے طلبہ پرنسپل کے پاس گئے یا محتمم صاحب کے پاس گئے. نمبر 2 افہم طلحۃ الدرس، کیا طلحہ نے سبق سمجھ لیا. اس کا جواب آئے گا نعم
فہمہ جیداً، اس نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ نمبر 3، ای سورۃ حفظ ابراہیم، ابراہیم نے کون سی صورت یاد کی؟ یہ ایا مضاف بنے گا، سورۃ اس کا مضاف الیہ بنے گا، تو این کے بعد جو اسم آئے وہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ ایا سورۃ چونکہ مفعول بہ بنتا ہے اس لیے ایا آیا۔ ایا سورۃ حفظ ابراہیم، ابراہیم نے کون سی صورت یاد کی؟ اس کا جواب آئے گا حفظ سورۃ الفجر و حفظ سورۃ التین ایضاً، یعنی اس نے سورہ فجر یاد کی اور سورہ تین بھی یاد کی۔ نمبر 4، من فتح النوافذ، کھڑکیاں کس نے کھولی؟ اس کا جواب آئے گا فتحھا علی، علی نے اس کو کھولا۔ اب آگے کہہ رہا ہے دع هذه العلامة امام الجمل الصحیحة وهذه العلامة امام الجمل غیر الصحیحة، یعنی اس علامت کو، صحیح کی علامت کو صحیح جملوں کے سامنے رکھیے، اور اس علامت کو یعنی غلط علامت کو غلط جملوں کے سامنے رکھیے۔ نمبر 1، فتح علی الفصل، علی نے کلاس درس گاہ کھولی، کلاس کھولی، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، ما رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، زکریا اور حمزہ اور عثمان مکہ سے نہیں لوٹے، یہ صحیح ہے۔ نمبر 3، ما کتب فیصل الاجوبۃ لانہ ما فہم الاسئلۃ، فیصل نے جوابات نہیں لکھے اس لیے کہ وہ سوالات کو نہیں سمجھا، صحیح ہے۔ نمبر 4، ما کتب فیصل الاجوبۃ لان قلمہ مکسور، فیصل نے جوابات نہیں لکھے اس لیے کہ اس کا قلم ٹوٹا ہوا تھا، یہ غلط ہے۔ تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو سوچیے۔ اب یہاں پر دیکھیے فعل فاعل مفعول کو سمجھا رہے، القرآن اس کو یہاں پر مفعول بنایا گیا۔ قرأت طالب القرآن، طالب علم نے قرآن پڑھا، قرأ فعل ہے، الطالب فاعل ہے، اور القرآن مفعول بہ ہے۔ القہوۃ اس کو مفعول بہ بنایا گیا، شرب الضیف القہوۃ، مہمان نے کافی پی۔ الدرس سبق اس کو مفعول بہ بنا کر استعمال کیا گیا، کتب المدرس الدرس، استاد نے سبق لکھا۔ الباب دروازہ اس کو یہاں پر مفعول بہ بنایا گیا، فتحت آمنۃ الباب، آمنہ نے دروازہ کھولا۔ تو یہاں پر یہ جو گرین کلر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ فاعل ہے، اور یہ ریڈ کلر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ فعل ہے، اور جو باقی رہا القرآن الدرس القہوۃ الباب یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ اب یہاں پر نیچے دیکھیے اشارہ کر دیا، قرأت طالب القرآن، طالب علم نے قرآن پڑھا، تو قرأ فعل ہے، الطالب فاعل ہے، اور القرآن مفعول بہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے عین الفاعل والمفعول بہ فی الجمل الآتیۃ، فاعل اور مفعول کو آنے والے جملوں میں متعین کیجیے، یعنی ان جملوں میں کون فاعل اور کون مفعول بہ ہے۔ اکتب الفاعل باللون الازرق والمفعول باللون الاحمر واضبط آخر کل منہا، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فاعل کو لکھیے نیلے کلر سے اور مفعول کو سرخ رنگ سے، اور ان میں سے ہر ایک کے آخر پر اعراب لگائیے۔ وہ ان جملوں کے اندر بتلانا ہے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ فاعل اور مفعول کو بیان کر دیا گیا تو تیسرا جو ہوگا وہ فعل ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے اب ہم وضاحت کر رہے ہیں کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ کسرت طفل القلم، بچے نے قلم توڑ دیا۔ الطفل فاعل ہے، القلم مفعول بہ ہے۔ غسلت آمنۃ المندیل، آمنہ نے رومال دھویا۔ آمنہ فاعل ہے، المندیل مفعول بہ ہے۔
اکل اسامۃ العنب و اکلت زوجته الموزہ، اسامہ نے انگور کھایا اور اس کی بیوی نے کیلا کھایا۔ تو اس مثال میں اسامہ اور زوجته یہ فاعل ہے، اور العنب اور الموزہ یہ مفعول بہ ہے۔ شربت البقرۃ الماء، گائے نے پانی پیا، البقرۃ فاعل، الماء مفعول بہ ہے۔ حفظ حمزۃ القرآن، حمزہ نے قرآن یاد کیا، حمزہ فاعل، القرآن مفعول بہ ہے۔ ضربت فاطمۃ بنتہا، فاطمہ نے اس کی لڑکی کو مارا، فاطمہ فاعل ہے، بنتہا اس کا مفعول بہ ہے۔ قتل الرجل الحیۃ بالحجر، آدمی نے سانپ کو پتھر سے مار ڈالا، الرجل فاعل ہے، الحیۃ مفعول بہ ہے۔ سمع بلال الاذان وذهب الى المسجد، بلال نے اذان سنی اور وہ مسجد کی طرف گیا۔ بلال فاعل ہے اور الاذان مفعول بہ ہے، اور ذهب کے اندر ضمیر پوشیدہ جو بلال کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاعل ہے، اور اس میں مفعول بہ نہیں ہے اس فعل کا، کیونکہ یہ پہلے لازم ہے۔ كتب المدرس الدرس على السبورة، استاد نے سبق بلیک بورڈ پر لکھا، یہاں المدرس فاعل ہے، الدرس مفعول بہ ہے۔ فتح البقال الدکان فی الساعة الثامنة، پرچوں فروش نے دکان 8 بجے کھولی، یہاں پر البقال فاعل ہے، دکان مفعول بہ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا 5واں اور پارٹ نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس سبق کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے، اور آل بٹن بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔